bureaucracy and social change. As the topic is self-explanatory, as it reflects that we are going to see the relationship between bureaucracy and social change. So we would see that how a bureaucratic structure or the model influences change, and how does technological, cultural, economic, social change affects the bureaucratic tradition and bureaucracy as a whole. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، یہ پہلی سلائیڈ ہے کہ بیوروکریسی اٹ سیلف کیا ہے. پھر ہم بات کریں گے اس کی کریکٹرسٹکس کی کہ بیوروکریسی کا چینج کے ساتھ یا بیوروکریسی کس طرح چینج کو رسپونڈ کرتی ہے، یا بیوروکریسی چینج کاز کس طرح کرتی ہے. سو بیوروکریسی از این آرگنائزیشنل ماڈل ریشنلی ڈیزائنڈ ٹو پرفارم ٹاسک ایفیشینٹلی. ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ ایک آرگنائزیشنل ماڈل ہے جو اس کو بنیادی طور پہ بنایا جاتا ہے، کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سرٹن پرٹیکولر لیول کے ٹاسک ایفیشینٹلی، پرو ایکٹیولی، وائزلی، جوڈیشیسلی اور ذمہ داری کے ساتھ ریسپانسبلی وہ اپنے ٹاسک سر انجام دے جو ان کو دیے جاتے ہیں. سو یہ کیا ہوا، ایک آرگنائزیشن جس کا اپنا ٹاسک ہے اس کو اور ٹاسک کو ایفیشینٹلی کرنے کا جو ذمہ ہے وہ ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہوتے ہیں. سو ان کو ہم بیوروکریٹ بھی کہتے ہیں، بیوروکریٹک آفیسرز بھی کہتے ہیں. سو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پالیسی کو کریٹ بھی کریں، ریوائز کریں، اسٹریٹجیز ڈیوائز کریں، پلاننگ کریں کہ ہاؤ ٹو انکریز دی ایفیشنسی آف دی گورنمنٹ. بچوں یہ یاد رہے کہ جو بیوروکریسی کا بنیادی تصور ہے، جو ماڈل ہے، وہ سب سے پہلے میکس ویبر جس کا تعلق جرمنی سے ہے اور جرمن سوشیالوجی میں ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے دیا تھا ایک بیوروکریٹک ماڈل جس نے میں بیوروکریسی کی 6-7 خصوصیات پرٹیکولرلی اس نے بیان کی تھی. آئیے ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں کہ وہ خصوصیات کیا ہیں اور پھر ان کا سوشل چینج کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پہلی چیز ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے. تو اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے انٹر ڈیپینڈنس زیادہ ہوتی ہے، اسکلز ایکسپرٹیز لوگوں کی اتنی نہیں ہوتی جیسے پاسٹورل ہنٹنگ ایگریکلچر سوسائٹی میں ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے سوسائٹی کمپلیکس ہو جاتی ہے لوگوں کی اسپیشلائزیشن اور پروفیشنل ٹریننگ اسکل بڑھتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بیوروکریسی کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرتی ہے، اور بیوروکریسی کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جس میں وہ اسپیشلائز قسم کے جاب پرفارم کرتی ہے. پھر دوسری خصوصیت بیوروکریسی کی ہے رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی ایک سرٹن بیوروکریسی کے رولز ہوتے ہیں جو میڈ بائی دی پارلیمنٹ ان کو بناتی ہے، ان کے ریگولیشن، تاکہ وہ لا فلی لیگلی ایکٹ کر سکیں ان رولز اور جو ریگولیشن ہے کسی کنٹری میں ان کو وہ ایک احسن انداز میں نبھا سکیں، ان کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں، اور میجارٹی آف دا پاپولیشن جو پیپل ہیں وہاں کی عوام ہے ان کو وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرانے میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکیں. پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے ہیرارکی آف پوزیشن. تو بیوروکریسی کی بھی ایک ہیرارکی ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ پروموشن سٹرکچر کہہ لیں اور ورٹیکل اور ہاریزنٹل، دو طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک پروموشنل سٹرکچر ہے، ہیرارکی ہے، ایک آرڈر ہے ان کے درمیان. دوسری طرح کی ہوتی ہے کہ آپس میں بھی سیم گریڈ کے بھی آفیسر ان کی جو آپس میں ایک ریلیشن شپ کہہ لیں، ایک انٹریکشن کہہ لیں، وہ بھی ایک سرٹن ایک رولز ریگولیشن کے ذریعے ہوتا ہے. اور ان کا کام بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آفیشیل لیول پہ آرڈر ہو تاکہ جو کسی بھی ملک میں حکومت کا جو کام ہے وہ احسن طریقے سے ہو سکے. نیکسٹ ان کی اسپیشلٹی بیوروکریسی کی یہ ہے کہ ٹیکنیکل کمپیٹنسی ہوتی ہے. سو بیوروکریٹ ہیو دی ٹیکنیکل کیپیسٹی ٹو کیری آؤٹ دیئر ڈیوٹی. تو ٹیکنیکل بنیادی طور پہ کیپیسٹی کہہ لیں، ایکسپرٹیز کہہ لیں، اسکل کہہ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ٹریننگ فرام دا ویری بگننگ سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے سرٹن اور پرٹیکولر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ٹاسک نبھانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ
ٹیکنیکلی پروفیشنلی ساؤنڈ ہوں، تاکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایسا انداز میں اس جو گورنمنٹل ایکٹیویٹی ہیں ان کو پرفارم کر سکیں. تو جو ہی بیوروکریسی میں لوگ نئے آتے ہیں تو ان کے اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کو اکارڈنگلی ان کی اورینٹیشن فاؤنڈیشن ٹریننگ کے ذریعے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ پرفارمنس جو ہے ان کو بہتر کیا جا سکے. اور آخری لاسٹ جو بٹ ناٹ دا لیسٹ دیٹ از دا فارمل ریٹن کمیونیکیشن. یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ بیوروکریسی کا جو کام ہے جس میں بیوروکریٹ کام کرتے ہیں اس میں ایک ان رائٹنگ چیزیں چلتی ہیں، وربل کوئی چیز نہیں ہوتی کہ باس نے یہ کہہ دیا یا جونیئر نے سینئر کو یہ کہہ دیا، بلکہ ان رائٹنگ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور وہ پیپر ورک ہے جس کے ذریعے آگے، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک فائل ورک ہوتا ہے جس میں ایوری تھنگ whether it comes from top to bottom or that moves from bottom to top, that is in writing form. So casual talks یا فیس ٹو فیس ٹاسک کی بجائے یہ ان کی ٹاسک جو ہیں وہ بیوروکریسی کی وہ فارمل ہوتی ہیں، پروفیشنل ہوتی ہیں اور رپورٹس کی اور میمورینڈم کی شکل میں ہوتی ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی جو ان کی فائلز کی آرکائیوز ہیں یا ڈیٹا ان کا ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہیں. جس طرح اگر ہم پاکستان میں بیوروکریسی کی مثال اور خاص طور پہ پنجاب کی سیکریٹریٹ کی ورکنگ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو فائل ورک ہوتا ہے وہ ڈیٹا مینجمنٹ ایک اسکیم ہوتی ہے جس کے ذریعے فائل جو ہے وہ موو کرتی ہے. وہ چاہے وزیر اعلیٰ سے کوئی فائل نیچے آئے سیکشن آفیسر تک یا نیچے سے ہو کے وزیر اعلیٰ کو کوئی سمری موو کرنی ہو، تو بیوروکریسی جو ہے وہ ایک آرڈر کے ساتھ فارمل رائٹنگ کے ساتھ چیزوں کو آگے موو کرتی ہے. تو اس طرح بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اس پروفیشنل اسپیشلائزڈ وے سے سر انجام دیتی ہے.